رمضان کی قدر کریں. اللہ ہمیں کی حقیقی طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, ہمیں اپنا حقیقی معنی میں خوف عطا فرمائے, خوف خدا کاش نصیب ہو جائے. یعنی کتنا پیارا مہینہ ہے, کتنی پیاری سوچ دیتا ہے یہ ماہ مبارک کہ آپ رمضان کے روزے میں ہوتے ہیں, آپ وضو کے لیے پانی وضو کرتے ہیں, کلی کرتے ہیں, کلی کے اندر پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے اس بات سے ہیں کہ کہیں ایک قطرہ گلے میں نہ اتر جائے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر میں نے ایک قطرہ اتار دیا, میں پانی پی گئے, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, میرا روزہ ختم ہو جائے. کس کو پتا؟ آپ نہیں پیتے, آپ پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے, پیاس سے زبان سوکھ رہی ہوتی ہے, آپ کے سامنے ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب رکھا ہوا ہے لیکن آپ پانی نہیں پیتے. بلکہ خوش نصیب تو عین افطار کے وقت ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدنی چینل پر فوراً مدنی چینل آن کر لیتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ غروب آفتاب کے اوقات مختلف ممالک مختلف شہروں میں مختلف ہوتے ہیں, لیکن باب المدینہ میں غروب آفتاب کا ایک اپنا لطف ہے, اور وہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو لطف ہے, آئے آئے کہ مناجات افطار کی ایک بڑی پر سوز گھڑی ہوتی ہے, بڑی پر کیف گھڑی ہوتی ہے کہ روزہ دار کی دعا کی قبولیت کے بالکل کیسے بہترین وقت ہوتا ہے. اور اس وقت کئی عاشقان رمضان, عاشقان دعا کرنے رب سے دعا آ جاتے مدنی چینل پر, آ جاتے ہیں فیضان مدینہ کے اندر اور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گر گرا کر دعا کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے, اور عین افطار کے وقت عین دعا کے وقت عاشقان رسول پھوٹ 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 کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. ایڈورٹائز آتی نہیں ہے, میوزک اس پر آتا نہیں ہے, عورت اس پر آتی نہیں ہے, اس پر بس اللہ کی یاد ہوتی ہے, اس کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں ہوتی ہیں. عاشقان رسول کے رقت بھرے انداز ہوتے ہیں, آنسوؤں کی جھڑیاں ہوتی ہیں, کوئی زمین سے لپٹ کے رو رہا ہوتا ہے, کوئی اپنے چہرے پر منہ ہاتھ رکھ کر رو رہا ہوتا ہے, کوئی کیسے رو رہا ہوتا ہے, کوئی کیسے رو رہا ہوتا ہے. نہ جانے کس کا رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے. کچھ نہیں کہہ سکتے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, کچھ نہیں کہہ سکتے. حضرت سیدنا سلیم بن منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا مجھے اپنا قرب عطا فرمایا اور فرمایا اے بے عمل بوڑھے, تو جانتا ہے میں نے تیری کیوں مغفرت فرمائی؟ میں نے عرض کی یا الہی عز و جل نہیں. ارشاد فرمایا تو نے کہ اجتماع میں اپنے رقت بھرے بیان سے حاضرین کو رلا دیا تھا. اس بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی تھا جو تمام عمر کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا, تو میں نے اس بندے کی گریہ و زاری پر رحم فرما کر اس کو اور تمام شرکا اجتماع کو بخش دیا, اس لیے تیری بھی مغفرت ہو گئی. اب آپ دیکھیے کس کا رونا اللہ کی حضور قبول ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے. یعنی ایسا بندہ جو تمام عمر کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا, ایسا بندہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اس کا کرم, اس کا فضل اپنے کس بندے پر کیسے پڑ رہا ہو, کیا پتا کس کا رونا, کس کا گریہ و زاری کرنا, کس کا ندامت کرنا اللہ کو پسند آ رہا ہو. وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے, وہ تو ہماری نیتیں جانتا ہے کہ کون ہاتھ اٹھاتا ہے میرے آگے ریاکاری کے لیے, کون ہاتھ اٹھاتا ہے میرے آگے حب جاہ کے لیے, کون ہاتھ اٹھاتا ہے میرے آگے ندامت کے لیے, مجھ سے رحمت اور مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے. وہ رب جانتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے, یہ جو رو رہا ہے, اس کا دل, اس کا ذہن, اس کا قلب, اس کا جسم, اس کی ہر شے میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ یہ دعا سے مجھ سے کیا چاہتا ہے, یہ کیا مانگ رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کا رزق حلال, اس کا کھانا پینا حلال ہے یا حرام ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. نہ جانے کس کا رونا, ایک
بالکل بے نمازی، بالکل گناہوں میں ڈوبا ہوا، نہ جانے طرح طرح کے گناہوں کا گناہوں میں گرفتار، ٹھوکرے کھاتا ہوا کسی سے اجتماع میں اور دعا بھرے اجتماع میں آ جائے، اور کیا جب کوئی مدنی پھول، کوئی بات، کوئی خوف خدا والی ایسی بات، کسی کی رقت، کسی کا ذوق، کسی کی آہ اس کے دل کو نرم کر دے، اس کو احساس ہو جائے اور وہ اس کو توبہ پر آمادہ ہو جائے، اللہ کے حضور گر گرا کے توبہ کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا رونا پسند آ جائے، اس کی توبہ پسند آ جائے، اس کا رونا پسند آ جائے، اس کی گریہ ازاری پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما دے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی رحمت وہ بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کہ ہم کیا جانیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور ہمیں ماہ رمضان کو بالکل عبادت کے ساتھ گزارنا ہے۔ بس آج سے نیت کر لیجئے، ابھی سے توبہ، ابھی سے نیت، ابھی سے عبادت، ابھی سے مسجد کا راستہ لے لیجئے، آج ابھی سے پچھلے سارے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ آج بھی اگر عشاء نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے، بس آج سے غیبت خلاص، چغلی خلاص، بدنگاہی خلاص، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی اگر معاذ اللہ عادت تھی خلاص، موبائل فون میں میوزیکل ٹیون تھی آج سے خلاص، آج بالکل سب ختم، خلاص۔ عبادت کی طرف آنا ہے، ریاضت کی طرف آنا ہے، نیکیوں کی طرف آنا ہے، اور نیکیوں بھری کیفیت میں ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اگر داڑھی منڈاتے تھے تو آج سے خلاص، آج سے داڑھی کی بھی نیت پوری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں بھرے امامہ شریف کی سنت، سر پر امامے کا تاج سجا لیجئے، اور بالکل اپنے مزاج کو، اپنے انداز کو آج ابھی اسی وقت تبدیل کر دیجئے کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حور عین کہتی ہے اے اللہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی، اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا، اور نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالی ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت کے سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک بارہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز اور تلذذ یعنی لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے خاص مہینہ کر لیا، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ تو یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ماہ رمضان کی تعظیم، عبادت کرنے کا بھی بیان آیا گیا، اور اس میں بالخصوص ماہ رمضان میں
گناہوں سے محفوظ، خود کو محفوظ رکھنے، خود کو بچانے کا بھی بیان آ گیا۔ تو بس نیت کر لیجئے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ اب ظاہر ہے کہ اب میں بولوں کہ رمضان میں گناہ نہیں کریں گے، تو گناہ رمضان میں بھی نہیں کریں گے، گناہ رمضان سے پہلے بھی نہیں کریں گے، اور گناہ رمضان کے بعد بھی نہیں کریں گے۔ تو جس طرح رمضان میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھا دی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں شراب پینے والا اور بدکاری کرنے والا تو ایسا بدنصیب ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اب اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آنکھوں کی بدکاری زنا، آنکھوں کی بدکاری بد نگاہی ہے، ہاتھوں کی بدکاری اجنبیہ کو، یہ شہوت کے ساتھ امرت کو چھونا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیے۔ یہ دو خاص چیزوں کی طرف میں آج میرے مدنی چینل کے ناظرین کی، حاضرین کی، اور دہلی میں اور ہمارے جو اسلامی بھائی جمع ہیں ہفتہ وار اجتماع کی صورت میں ماشاءاللہ، میں ہم سب کی اس بات پر توجہ دلانا چاہوں گا، خاص طور پر اس ماہ مبارک کے حوالے سے، کہ ایک تعداد ہے جو، بلکہ میں کہوں کہ کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، کیونکہ اس وقت میڈیا ہے، مین آدمی اس کے سامنے میڈیا ہے، بازار، مارکیٹ، میڈیا، موبائل فون، انٹرنیٹ، ان تمام چیزوں کے اندر ہی یہ گھوم پھر رہا ہے، کروڑ اربوں لوگوں کا یہ معمول ہے، اور اب اس کے ذریعے ٹائم پاس کرے گا، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں یہ نکالے گا، راتیں ان کے ساتھ گزریں گی، یا تو ٹی وی کے سامنے گزریں گی، انٹرنیٹ پر گزرے گی، یا موبائل فون پہ گزرے گی، سوشل ویب سائٹ پر آپ کی راتیں گزریں گی، دن گزریں گے، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، فلاں یہ فلاں، اس میں غیر محرم عورتوں سے تعلقات، غیر محرم عورتوں پر نظریں، میوزک کانوں میں جا رہا ہوگا، میوزک سن رہے ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ جو ہوتا رہا ہے اور نہیں ہوتا، آپ بھی انکار نہیں کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا آپ نہیں جانتے موسیقی حرام ہے، ناجائز ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ اجنبیہ عورتوں کو دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بے پردگی ہوتی ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ موبائل فون کے ذریعے یا دیگر چیٹنگ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، بعض سافٹ ویئرز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یا ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے، میں تو عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان کو دین اور اسلام کے بنیادی احکامات بیان کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو موسیقی سے، میوزک سے کیسے بچائیں گے۔ آپ غور کیجئے، یا آپ غور کر لیجئے، آپ کیسے بچائیں گے خود کو موسیقی اور میوزک سے؟ آج ابھی اسی وقت فیصلہ کر لیجئے اور آج سے طے کر لیجئے۔ یعنی میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ رہا ہوں اور آپ اس پر ڈٹ جائیے، چلیں کہ میرے کان میں قصدن، بلا قصد اب جا رہے ہیں کہیں اور کہیں بج رہی ہے تو بھی احتیاط کیجئے کہ اگر موسیقی کی آواز آ رہی ہے تو اس سے بچنا واجب ہے، اس کی بچنے کی کوشش کرنا واجب ہے کہ یہ میرے کم سے مطلب میں سے دور رہ سکوں، حتی الامکان، حتی المقدور۔ تو ان تمام تر میٹرز کو سامنے رکھ کر، گفتگو کو سامنے رکھ کر، اب آپ ذہن بنائیے کہ میں خود کو موسیقی سے کیسے بچاؤں، میوزک کی آواز سے خود کو کیسے بچاؤں گا۔ یہ اب آپ غور کر لیجئے۔ میری آنکھ کسی اجنبی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھے گی، ٹھیک ہے؟ یہ گویا کہ ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ترغیب عرض کر رہا ہوں، مدنی پھول دے رہا ہوں، آپ نیت کریں، نہیں دیکھے گی۔ اب آپ بتائیے کیسے نہیں دیکھے گی؟
یہ آپ سوچئے وہ کون سے ذرائع ہیں جہاں سے موسیقی آپ کے کان میں داخل ہوتی ہے، قصداً آپ موسیقی سننے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہر طرف میوزک ہے، ہولڈ کرو فون تو بھی میوزک بجتا ہے، ہر طرف میوزک ہے، گاڑی میں بیٹھو، بس سے بیٹھو، ٹرین میں بیٹھو، جہاز میں بیٹھو، جہاں میوزک 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 میوزک۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ بولو گے مشکل بہت ہے، میں بھی کہتا ہوں آسان کام میں بھی نہیں کہہ رہا، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ بچ نہیں سکتے، کوشش تو کر رہی ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے افضل العبادت احمسھا، یعنی عبادتوں میں افضل عبادت وہ ہے جس میں زحمت یعنی تکلیف زیادہ ہے۔ ولی کامل حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان علی شان ہے، دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ اب تمام تر اس جو بیان کیا میں نے، اس کی تفصیل کو اپنے پیش نظر رکھیے۔ جو شطرنج اور تاش وغیرہ کی طرف جاتے ہیں وہ بھی غور کر لیجئے کہ شطرنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہیں، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جھوٹ موٹ تاش کھیلنے کو بھی حرام لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ کے حوالے سے فیضان رمضان میں امیر اہل سنت یہ مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو اب تاش، شطرنج، لوڈو، ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ جو کچھ اس وقت ہمارے جس کے جو معمولات میں ہے، اب اس پر غور کر لے اور آج ابھی اسی وقت سے چھوڑے۔ آپ بولو گے کہ میں رمضان میں چھوڑوں گا، یہ تو بے وقوفی ہے۔ آپ اور میں رمضان پا لیں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے۔ کیا زندگی کی امید پر کوئی توبہ کو بھی موقف کرتا ہے کیا؟ کہ آج ابھی اسی وقت آج کی رات کیا ہماری روح قبض نہیں ہو سکتی؟ ہماری جو سانسوں کی گنتی ہے، ہمارا جینا کیا ہے؟ سانسوں کی گنتی پوری کرنا ہے۔ ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن تو چل رہا ہے۔ ہماری سانسیں کتنی ہیں؟ ہم کتنی سانسوں کو لے کر دنیا میں آئیں؟ 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000، 12,00,000 کتنی سانسیں لے کر آئیں؟ مثال دے رہا ہوں، ہماری سانسوں کی گنتی پوری ہوئی، دوسری سانس آنی نہیں ہے۔ اب آپ اور ہم سب مل کر غور کریں، آپ کی میری سانسیں کتنی ہیں؟ آپ بولو کہ پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے تو پھر امید کس چیز کی؟ کس چیز کی تمنا، کس چیز کی آرزو لے کر بیٹھے ہیں؟ آپ کو کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا کہ اب تیری 1,00,000 سانسیں باقی ہیں، جی لے۔ کسی نے کہا ہے کہ 12,000 سانسیں باقی ہیں، جی لے۔ کسی نے کہا ہے کہ 1,200 سانسیں باقی ہیں، جی لے۔ یا کسی نے یہ کہا ہے کہ تیری سانسیں پوری ہو گئی؟ نہیں، بھائی اتنا پتہ ہے کہ سانسوں کی گنتی پوری کرنی ہے ہم کو۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو زندگی کی امید پر کبھی توبہ کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے، نہ، بالکل غلط، 100% رانگ۔ فوراً آج ابھی اسی وقت توبہ کرنی چاہیے، صاف ستھرے ہو کر، گناہوں سے ستھرے ہو کر، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیو، بتائیے جو کچھ میں راستہ بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے تو آپ بتا دیجئے، امن کا، پیار کا، سلامتی کا، سکون کا، جنت کا۔ کہ اللہ کو راضی کرنے کے سوا جنت کا راستہ کون سا؟ کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے، جنت کا راستہ۔ جو جنت کے راستے پہ چلا وہی کامیاب ہے، جو جنت کے راستے پہ نہ چلا وہ ناکامی کی زندگی گزارا ہے۔ بھلے دنیا میں اس کو کوئی کتنا ہی کامیاب ترین فرد کہہ دے، کہتے رہا، کامیاب ہے ہی وہی جو جنت کے راستے پر چلا۔ جو جنت کے راستے پر نہ چل سکا، جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، وہ کامیاب شخص نہیں ہے، وہ دھوکے میں آئے۔ اور دعوت اسلامی ہمیں دھوکے سے نکالتی ہے۔
دعوت اسلامی ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹاتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں نیکیوں کا راستہ دکھاتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں جنت کا راستہ دکھاتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں مدینے کا راستہ دکھاتی ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مدینے کا راستہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدینے کا راستہ بتایا جاتا ہے، کامیابی کا راستہ بتایا جاتا ہے، جنت کا راستہ وایا مدینہ۔ ہاں، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مدنی سوچ دی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بس رمضان آنے والا ہے، آج ابھی اسی وقت سچی توبہ کر لیں اور ماہ رمضان کو تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، پوری تراویح کے ساتھ، پوری تراویح، بس ابھی نیت کریں کہ ماہ رمضان میں پوری تراویح ادا کریں گے، عشاء کی جماعت، یعنی جماعت کے ساتھ تو نمازیں پڑھنی، کوئی مانع شرعی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو آج ابھی اسی وقت سے نیت کر لیجئے کہ نہ میری کوئی نماز قضا ہوگی، نہ میری کوئی جماعت چھوٹے گی، ٹھیک؟ اور اب آئی تراویح، تو پوری 20 تراویح ہیں ہماری، کتنی ہیں؟ 20 تراویح۔ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو پوری 20 تراویحوں میں پورا قرآن، جو 27ویں شب تک جو قرآن شریف ہوتا ہے سننے کا، پورے ماہ رمضان میں 20 تراویح ہیں، اور ہمارے قرآن ختم بھی کیا جاتا ہے، کہیں کتنا، عموماً 27ویں شب کو قرآن ختم ہوتا ہے۔ فیضان مدینہ میں 27ویں شب کو قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، اور اکثر مسجدوں میں، مساجد میں شاید 27ویں شب کو قرآن، ختم قرآن کا اجتماع عموماً ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن بھی پورا سننا ہے اور صحیح سننا ہے۔ یہ 3 دن والے، یہ 6 دن والے، یہ 7 دن والے جو تراویح پڑھتے ہیں، تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون، یہ پڑھتے ہیں، ان کو بعد ہوگا سمجھ بھی نہیں آتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ جو 2-3 دن کے اندر آپ کو کیا قرآن سمجھ میں آتا ہے؟ رسم تراویح۔ اور اگر قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو بھی دیکھ لے، تو کیا اس لیے 3 دن یا 5 دن یا آپ نے 7 دن کی پڑھی تھی کہ آپ کو بعد میں پڑھنی نہیں ہے؟ نہ، روز پڑھنی ہے تراویح، روز 20 رکعتیں۔ جب روز 20 رکعتیں پڑھنی ہے تو تسلی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کیا جلدی ہے اتنی؟ اب آئیے دوسری طرف، اب سحر میں اٹھنا ہوتا ہے، سحری کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے سحری سنت ہے۔ اب اٹھنا ہے تو اٹھ کر 2 رکعت کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھنے کی نیت کر لیجئے، یعنی آج ابھی سے نیت ہے، اگر اللہ توفیق دے تو آج سے، لیکن میں بالخصوص ماہ رمضان کی ترغیب دلا رہا ہوں کہ یہ عادت ہمیں آگے کام آئے گی۔ رمضان مبارک میں ہمیں نیکیوں کی عادت ڈالنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تاکہ ہم آگے بھی گناہ سے بچ سکیں، اور ابھی آج اسی وقت سے شروع کرنا ہے۔ آپ بولو اگر رمضان آئے گی شروع کروں گا تو کیا شروع کے دنوں میں ہی گزر جائیں گے؟ نہیں، ابھی بریک، بالکل فل سٹاپ لگا دیجئے۔ اب نیکیوں کا راستہ کھل جائے گا، گناہوں کا راستہ بند، ٹھیک ہے؟ آج سے فل سٹاپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہماری نیتوں میں کامیابی نصیب فرمائے، نیتوں کو اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے بد نگاہی سے بچنے کی نیت کی ہوئی ہے، نو میوزک، نو موسیقی،
نو بدنگاہی، کوئی بدنگاہی نہیں کرنی بالکل نہ، خلاص نماز قضا نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے، قرآن پاک الگ سے پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے، تلاوت بھی کرنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، اور غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی انشاءاللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر نشریات کی بھی دھوم دھام ہوگی، مناجات افطار براہ راست، ظہر کے بعد کے مدنی مذاکرے اور ماشاءاللہ فرض علوم کے سلسلے براہ راست۔ تو یوں ماہ رمضان کے جو کیا کیا دکھایا جائے گا یہ آپ کو ہوتا ہے، اگر تیار ہو تو دکھا دیجئے گا۔ رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ رہا ہے، رحمت کا در کھلا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان ہے عظیم الشان، رمضان ہے رحمتوں کی کان، رمضان ہے ماہ غفران، رمضان ہے رب کا مہمان، ماہ رمضان میں لوٹنے فیضان، مدنی چینل لا رہا ہے خصوصی نشریات۔ روزانہ دوپہر ہوگا فیضان رمضان نشریات کا آغاز، اور یہ آغاز ہوگا تلاوت قرآن مجید سے، جس میں آپ تفسیر اور ترجمہ صراط الجنان سے سنیں گے، پھر نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوگا روحانی علاج اور استخارہ۔ تقریباً 1:45 بجے سلسلہ ہوگا جس کا نام ہوگا آپ کی فرمائش، جس میں مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کی جھلکیاں آپ کی فرمائش پر دکھائی جائیں گی۔ سپہر تقریباً 3:30 بجے سلسلہ ہوگا نماز کا عملی طریقہ۔ اور اس کے بعد وقت ہوگا مدنی مذاکرے کا، جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرے ہوئے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہوگا مدنی منوں کے لیے، جس کا پیارا نام ہے روشن مستقبل۔ اس کے بعد سلسلہ ہوگا دارالفتاء اہل سنت، جس میں آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اس کے بعد مناجات افطار، جس میں نگران شورا کے مدنی پھول اور پھر رکعت انگیز دعا، اس کے مناظر، اور پھر کیجئے افطار امیر اہل سنت کے ساتھ۔ افطار کے بعد دیکھیے سلسلہ فیضان ریاض الصالحین، اور اس کے بعد دیکھیے سلسلہ مبلغ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کا، جس کا موضوع ہوگا کامیابی کا راستہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا احوال جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ رات 9 بجے مدنی خبریں۔ اور رات 10 بجے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات دیکھیے سلسلہ اردو اور انگریزی زبان میں لرن قرآن۔ اور جمعہ، ہفتہ، اتوار کو رات 10 بجے دیکھیے اسباق تصوف۔
تقریباً رات 10:35 پر دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ، جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عشق اور محبت سے بھرے ہوئے، علم و حکمت سے بھرے ہوئے بڑے پیارے پیارے جوابات۔ مدنی مذاکرے کے بعد دیکھیے سلسلہ فیضان سحری براہ راست، جس میں روزانہ کسی ایک موضوع پر ہم حاصل کریں گے پیارے پیارے مدنی پھول، اور اس سلسلے میں خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز پر کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ پھر ہوں گے پیارے پیارے مناظر امیر اہل سنت کی سحری کے۔ سحری کے بعد امیر اہل سنت کے مدنی پھول براہ راست۔ نماز فجر کے بعد بالخصوص USA اور کینیڈا اور تمام دنیا کے ناظرین کے لیے خصوصی نشریات کا آغاز ہوگا، اور جس میں آپ کی کالز لی جائیں گی، اور اس میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر مناقب، کلام، حمد بھی پیش کیے جائیں گے۔ عاشقان رمضان لوٹ لو فیضان رمضان، مدنی چینل۔ کہیں نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، فیضان مدینہ میں، مدنی چینل پر۔ اور جہاں بھی ہے دنیا میں آپ اعتکاف کی نیت کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یقیناً فیضان مدینہ میں تو اعتکاف کی ہم نے دعوت دی ہے آپ کو، لیکن دنیا بھر کے وہ اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ممالک میں ہو سکے تو پورے ماہ رمضان کا ورنہ آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔